آپ پہلے دیکھ رہے ہیں کہ یہ شرک ہے. شرک کے نیچے ہم نے کہا کہ شرک کا تصور کیا تھا، یعنی اس وقت شرک کا تصور کیا تھا جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا. تو قرآن نے کس شرک کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کیا. اب اس شرک کو قرآن نے ڈیفائن بھی کیا ہے، ظاہری بات ہے. قرآن نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے، اس کو بیان بھی کیا ہے. اس میں تصور میں پہلی چیز جس کو قرآن کثرت سے بیان کرتا ہے وہ شرکاء کا ورڈ ہے کہ انہوں نے شریک بنا لی اللہ کے. شریک کی جمع شرکاء. یہ شرکاء کا کیا کانسیپٹ تھا؟ ابھی آپ مطلب قرآن میں جائیں اور شرکاء کا لفظ جہاں قرآن میں نکال لیں، اس سے آپ کو شرکاء کا کانسیپٹ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ شرکاء کیا تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جن کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا لیا تھا. شرکاء کا مطلب پارٹنرز. ٹھیک ہے، تو یہ پارٹنرز کا کانسیپٹ کیا تھا عربوں کے ہاں؟ وہ ان پارٹنرز کے حوالے سے عرب جو ہے نا وہ کیا عقیدہ رکھتے تھے، کیا بلیف رکھتے تھے. اور یہ چیز خود قرآن سے سمجھنی ہے، ادھر ادھر سے نہیں سمجھنی، خود قرآن سے سمجھنی ہے. قرآن میں جو آیات ہیں جہاں شرکاء کا لفظ آیا ان کو کھولنا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے معنی بالکل کلیئر ہے، واضح ہے، اس کو سمجھنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں قرآن میں یہ سورہ یونس ہمارے سامنے ہے اور اس کی آیت نمبر 28. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم ان کو جمع کریں گے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ. پھر جن لوگوں نے شرک کیا انہیں ہم کہیں گے بھائی تم اپنی جگہ ٹھہرے رہو. ٹھیک ہے، انتم وشرکاءکم، اور تمہارے جو شریک تھے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا تھا وہ اپنی جگہ ٹھہرے رہیں. یعنی جو شرک کرنے والے تھے اور جن کو اللہ کا شریک بنایا جا رہا تھا. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم ان کو جدا جدا کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور شرکاء یہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ شرکاء کی عبادت کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، شرکاء کی عبادت کی جاتی تھی. تو یہ ابھی تک ہم یہ بات جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں. قرآن کی سائد سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ شرکاء کی وہ عبادت کرتے تھے، اور قیامت والے دن جن شرکاء کی عبادت کرتے تھے وہ شرکاء یہ کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ شرکاء یہ کہیں گے اپنی عبادت کرنے والوں سے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں وقال شرکاء، اور شرکاء کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ہم یہ شرکاء اگر بت ہیں مجھے بتائیں تو اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی قیامت والے دن ہم جو عبادت کرنے والے تھے اور جن کی عبادت کی جاتی تھی ان کو کہیں گے بھئی اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑے ہو گئے. پھر کہیں گے جدا جدا ہو جاؤ، پھر وہ جدا جدا ہو جائیں گے. پھر جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ کہیں گے عبادت کرنے والوں سے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. تو اب اگر یہ بت تھے تو بتوں کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ قیامت والے دن یہ گواہی دیں کہ ہمارے اوپر تاکہ بات نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ کیوں جو ہے وہ اپنے اوپر سے اس بات کو پرے کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. تو یہ شرکاء بیسیکلی بت نہیں تھے. اس کو ہم قرآن سے کھولیں گے، قرآن سے کھولیں گے. ظاہر میں یہ بت تھے، جیسا کہ ہم نے استغاثہ کی بات میں بھی اس بات کو کھولا ہے. ظاہر میں یہ بت تھے، اصلاً یہ جو شرکاء تھے یہ بت نہیں تھے. بت کو وہ ایک سمبل سمجھتے تھے، سمبل سمجھتے تھے. اصل میں ان بتوں کے پیچھے جو ہے وہ بعض اوقات فرشتے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور اس لیے انہوں نے جو ہے وہ فیمیل بت بنا رکھے تھے، لات منات اور عزا. اسی طرح سے ان کی عبادت کرتے تھے. تو بیسیکلی وہ فرشتوں کی پوجا کر رہے تھے. بعض اوقات وہ جنات کی پوجا کر رہے ہوتے تھے، اور بعض اوقات ان کی قوم کے نیک اولیاء ہوتے تھے، نیک لوگ جو پچھلی قوموں میں گزر چکے ہوتے تھے، تو ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کر رہے ہوتے تھے. جیسے اب آپ دیکھیں کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا لی، ان کے بت بنا کے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو بیسیکلی بت کچھ نہیں تھا، بت کچھ نہیں تھا، ان کے پیچھے پرسنالٹیز تھی. ہندو مت میں ایون آپ دیکھیں کہ کرشن جی یا کرشنا یہ کون ہے؟ ہری بات ہے، پیچھے ایک پرسنالٹی ہے، وہ تو کہتے ہیں ایک ہسٹوریکل فگر ہے. ٹھیک ہے، اور آج ان کے بت کی جو ہے وہ پوجا ہوتی ہے. اسی طرح جو بھی ان کے ہاں اب آپ دیکھیں کہ وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کے یہاں پرسنالٹیز ہیں جو کسی دور میں گزری ہیں، ان کی وہ پوجا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب بدھ مت میں جو ہے وہ ان کے بعض سیکٹس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ گوتم بدھا جو ہے وہ اس کی بت بنا کے پوجا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ بت کچھ نہیں ہے بیسیکلی، تو وہ پیچھے گوتم بدھا ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بت وہ تو یہ ظاہر میں ہوتے ہیں. انسان کے اندر اتنی کامن سینس ہے، اتنی عقل ہے کہ بھائی یہ
مٹی کے بنے ہیں، ہم خود ان کو بناتے ہیں، تو بیسیکلی ان کے پیچھے اشخاص ہیں، پرسنالٹیز ہیں، تو وہی پرسنالٹیز جو ہیں وہ قیامت والے دن جو ہے وہ کھڑی کی جائیں گی۔ اصل میں قومیں انہی پرسنالٹیز کی، ان اشخاص کی عبادت کرتے ہیں۔ کبھی وہ انبیاء ہوتے ہیں جن کے بت بنا لیے جاتے ہیں، جن کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا، یا ان کے بت بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی۔ کبھی وہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم استغاثہ میں تفصیل سے آپ کو حدیثیں دکھا چکے کہ ود، سوا، یعوث، یعوق اور نصر، ان 5 بتوں کے نام قرآن میں سورہ نوح میں آئے ہیں۔ یہ ان کے اولیاء اللہ تھے جن کے بت انہوں نے بنا لیے تھے اور ان کی پوجا شروع کر دی تھی، اور کبھی ان کے پیچھے جنات ہوتے ہیں، کبھی فرشتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کانسیپٹ اہم ہے کہ شرکاء جن کی عبادت کی جاتی تھی تو وہ پرسنالٹیز تھیں، وہ مٹی نہیں تھی، محض مٹی نہیں تھی، مٹی کے بت ان کے لیے ایک سمبل تھے، ٹھیک ہے، ایک علامت تھے، یہ بات ہے۔ اب ان شرکاء کے ساتھ ان کے کیا کانسیپٹس جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، تو یہ ایک نظر میں اس کو دیکھ لیں، پھر ہم قرآن سے اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو دعا کا کانسیپٹ تھا کہ ان شرکاء سے وہ دعائیں کرتے تھے۔ دوسرا اولاد کا کانسیپٹ تھا کہ ان شرکاء سے وہ اولادیں مانگتے تھے، یا وہ سمجھتے تھے کہ یہ شرکاء ہمیں اولاد دیتے ہیں، یا اولاد کے حوالے سے وہ انہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ اور ایک یہ ہے کہ دعائیں کرنے میں انہیں اللہ کا شریک بناتے تھے۔ تیسرا کیا؟ نظر و نیاز، یعنی شرکاء کے لیے نظر و نیاز مانتے تھے، اللہ کے لیے نظر و نیاز تھی، ٹھیک ہے، اور وہ شرکاء کے لیے مانتے تھے۔ چوتھا قتل اولاد، اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، قربانی کہہ لیں، بلی چڑھانا جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے دیوتاؤں کے لیے، بتوں کے لیے، یا شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور چوتھا کیا تھا؟ شفاعت کا کانسیپٹ تھا جو ان کا اپنے شرکاء کے حوالے سے تھا، دعا کا، اولاد کا، نظر، اور اسی میں قتل اولاد بھی ہے، اور شفاعت کا کانسیپٹ، یعنی یہ کہ شرکاء ہمارے جو ہے وہ آخرت میں ہمیں بچا لیں گے۔ یہ کانسیپٹس ان کے شرکاء کے حوالے سے جڑے ہوئے تھے۔ اب ان کانسیپٹس کو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کانسیپٹس جو ہے وہ بنائے ہوئے تھے۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت سورہ نحل جو ہے اس کی آیت نمبر 86 ہے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، تو وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شریک ہیں، الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، جن سے ہم آپ کے علاوہ دعائیں کرتے تھے۔ قیامت والے دن یہ جو مشرک ہیں یہ شرکاء کو دیکھیں گے، یعنی جنہیں انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا لیا تھا دنیا میں، اللہ کے کوئی نبی ہوں یا اللہ کے کوئی ولی ہوں یا کوئی جن، کوئی فرشتہ، کوئی شیطان، کچھ بھی، کوئی زیرو جس کو انہوں نے اللہ کا پارٹنر بنا لیا تھا۔ اب قیامت والے دن یہ کیا کہیں گے؟ قیامت والے دن جو ہے یہ مشرک جو ہے وہ اپنے شرکاء کے بارے میں کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، یہ ہمارے شرکاء ہیں جنہیں ہم اے اللہ آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، یعنی جن سے ہم دعائیں کرتے تھے۔ تو شرکاء کے ساتھ دعاؤں کا کانسیپٹ جڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو دعا ہی اصل میں عبادت ہے، یعنی قرآن نے کہا نا، پچھلی آیت میں قرآن نے کہا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ شرکاء کی عبادت کرتے تھے۔ یہ آیت دیکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے؟ وقال شرکاء ما کنتم ایانا تعبدون، اور ان کے شرکاء کہیں گے تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ان سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ عبادت کیا تھی؟ یہ عبادت جو تھی جو اپنے شرکاء کی کرتے تھے یہ دعا تھی، یہ دعا تھی۔ تو اپنے شرکاء سے وہ دعا کرتے تھے، اور دعا کو ہی جو ہے وہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ہم نے پہلے یہ بات دیکھ لی ہے کہ دعا کو ہی قرآن نے کہا ہے کہ یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے قرآن کی اس آیت میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، پھر جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی دعا سے تکبر کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہہ دیا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو گویا کہ شرکاء کی عبادت کرتے تھے، یہ قرآن سے معلوم ہو گیا۔ کیا عبادت کرتے تھے؟ یہ دوسری جگہ سے معلوم ہوا کہ شرکاء سے دعائیں کرتے تھے، یہ ان کی عبادت تھی، یعنی شرکاء سے دعائیں کرتے تھے۔ تو اس دعا کی وجہ سے جو وہ شرکاء سے کرتے تھے، قرآن نے کہا کہ یہ شرکاء کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کے پارٹنرز بنا لیے، ان اللہ کے پارٹنرز کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ان کا حج کرتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت، یہ آیت کہ جب جو ہے جن لوگوں نے شرک کیا وہ دیکھیں گے اپنے شرکاء کو،
تو وہ کہیں گے یعنی قیامت والے دن، اے ہمارے پروردگار یہ ہمارے شرکاء ہیں جن سے ہم آپ کو چھوڑ کے دعائیں کرتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تو وہ لوگ ان کے کلام کو مسترد کر دیں گے، یعنی جن سے وہ دعائیں کرتے تھے تو وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے وہ پچھلی آیت میں انہوں نے کہا کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یعنی انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ ان شرکاء کو پکار رہے ہیں۔ آپ المیہ دیکھیں، یہاں پہ یہ ساری زندگی ان شرکاء کو پکارتے رہے اللہ کو چھوڑ کے، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ شرکاء ہیں جن کو ہم آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے، اور وہ شرکاء کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو صاف انکار کر دیں گے یہ تو ہمیں پکارتی نہیں تھی، کیوں؟ انہیں خبر ہی نہیں تھی، ان کی پکار ان کو پہنچ ہی نہیں رہی تھی، وہ پہنچانی تو اللہ نے تھی، اللہ نے تو وہ پہنچائی نہیں، اللہ کیوں پہنچائے گا؟ اللہ جو ہے وہ اپنے شریک بنانے میں جو ہے وہ کیوں ان کی معاونت کرے گا؟ اللہ تو یہ نہیں کرے گا، تو اللہ نے تو وہ ان کی پکار پہنچائی نہیں ان کے شریکوں تک، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں یہ جو پکارتے ہیں یہ تو رائے گاہ جاتا ہے، یہ تو ان کے شرکاء کو بھی نہیں پتا۔ یہ شاہ عبد القادر جیلانی کو پکار رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکار رہے ہیں، مسیح ابن مریم علیہ السلام کو پکار رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا یہ جتنی پکارے ہیں، جتنی پکارے، اب یہاں پہ دیکھیں اس میں المیہ کیا ہے کہ وہی کانسیپٹ جو عیسائیت میں ہمیں ملتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وہی آپ کو یہاں مسلمانوں میں مل جاتے ہیں۔ اب یہ شعر دیکھیں، یسو نور ہر بلا دور، یسو نور حضرت عیسیٰ کے بارے میں، یہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہو، کرسچینز نے رکشہ چلا رہے ہیں پیچھے لکھا ہو یسو نور ہر بلا دور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، کڑ دا مصیبتیں سن دا ضرور، ٹھیک ہے۔ مطلب حضرت یسوع کو پکارو، حضرت مسیح ابن مریم کو پکارو علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے مجھے پکارو، لیکن یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کیا ہے، کڑ دا مصیبتیں سن دا ضرور، کہ وہ مصیبتیں تمہاری نکال دیں گے اور تمہاری بات ضرور سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قیامت والے دن وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہمیں پکارتے تھے، یہ تو ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے، یہ تو ہم سے دعائیں نہیں کرتے تھے، وہ تو بالکل انکار کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ انہیں خبر ہی نہیں ہوگی ان کی عبادت اور ان کی پکار کی، ان کی دعا کی۔ اسی طرح یا معین الدین چشتی لگا دے پار میری کشتی، اب حضرت معین الدین اجمیری علیہ الرحمہ اللہ کے بزرگوں میں سے تھے، تو وہ تو قیامت والے دن یہی کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو یہ کوئی نہیں پکارتے تھے، ان تک تو یہ پکار پہنچ ہی نہیں رہی، وہ تو سرے سے انکار کر دیں گے ان کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کل ہم وغم سینجلی، ہر غم اور پریشانی دور ہو جائے گی، بولایت کا یا علی یا علی یا علی، اے علی آپ کی ولایت آپ کی ولایت آپ کی ولایت کے ساتھ ہے۔ اور حضرت علی کو مطلب خبر نہیں ہے کہ ان کو پکارا جاتا ہے، قیامت والے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل انکار کر دیں گے کہ یہ مجھے پکارتے تھے۔ تو یہ بات ہے جو قرآن کر رہا ہے، یہ بات ہے جو قرآن کر رہا ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا تھا اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ ہمارے شرکاء ہیں جنہیں ہم آپ کو چھوڑ کے پکارتے تھے۔ تو وہ شرکاء کیا کریں گے، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ ان کی بات ان کی طرف دے ماریں گے اور کہیں گے تم جھوٹے ہو، یعنی تم ہمیں نہیں پکارتے تھے، کیونکہ انہیں وہ پکار پہنچی نہیں ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے یہ سمجھے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ سماع موتا جو ہے وہ ہو رہا ہے، جہاں سے ہم پکاریں تو روح ہے، روح ٹائم اینڈ سپیس سے جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، وہ ہماری آوازیں سن رہی ہے۔ یہاں تو قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو ایک یہ کانسیپٹ تھا، دعا کا کانسیپٹ تھا کہ اس دور میں جو ہے وہ کچھ پرسنالٹیز تھیں جن میں فرشتے تھے، جنات تھے۔ اس پہ ہم آگے پھر تفصیل سے قرآن میں دیکھتے ہیں فرشتوں کی کیسے عبادت کرتے تھے، اس کے حوالے سے آیات ہیں، جنات کی کیسے عبادت کرتے اس کے حوالے سے آیات ہیں، وہ سارا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ سے۔ انبیاء کی کیسے عبادت کرتے تھے اس کے حوالے سے آیات ہیں، جیسے حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، اور اولیاء کی کیسے عبادت کرتے تھے اس کے حوالے سے بھی آیات ہیں۔ تو ایک تو دعا کا کانسیپٹ ہے کہ اس دور میں وہ دعا کے ذریعے سے شرکاء کی عبادت کرتے تھے۔ تو آج بھی اللہ کے لیے اگر ایسے شرکاء ٹھہرا لیے جائیں جن سے دعائیں مانگی جائیں، منتیں مانگی جائیں، مرادیں مانگی جائیں، تو یہ بھی اسی طرح کا شرک ہے جو اس دور میں تھا، ٹھیک ہے۔